مسلسل سکون کیوں نہیں ملتا؟ سکون حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دو، دوسروں کو سکون دینے کی فکر کرو تو سکون مل جائے گا۔ کبھی کسی خاموشی کی چیخو پکار سنی ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر تم کیا جانو صبر کی حقیقت۔ تھوڑا سا سفر بس اور تھوڑا سا، اسی آس پر بہت تھکا دیا زندگی تو نے۔ ناراض ہمیشہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں، غموں کے اتنے نخرے نہیں ہوتے۔ کتنا مشکل لگتا ہے نا، دن بھر کی مصروفیات کے بعد تن تنہا اپنے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے کسی کو بھلانے کی کوشش کرنا۔ انسان کو انسان کے سمجھنے کی ضرورت ہے بس، ورنہ اکثر تلخ لہجوں کے پیچھے کانچ سے نازک دل ہوتے ہیں۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ بعض لوگوں کے لیے ہم دروازے تو بند کر لیتے ہیں پر کھڑکی سے جھانکنا نہیں چھوڑتے، اسی وجہ سے ہم لوگ اس تکلیف سے نکل نہیں پاتے۔ کبھی کبھی کسی کے کہوں کے پیچھے وہ غم بھی چیخ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے انہیں توڑ دیا ہوتا ہے۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ اور کچھ لوگوں کا ظرف ایسا ہوتا ہے، ان کو جتنا مرضی پیار دو، اپنائیت دو، لیکن بدلے میں وہ آپ کو دھتکاریں گے۔ میں نے اپنی اور اس کی محبت میں کسی اور کی شراکت ہونے کے باوجود اسے چاہنے کی حد کر دی۔ مجھے جاننے کا شوق ہے نا تو سنیے، میں کچی عمر کی وہ سمجھدار لڑکی تھی جس نے خواب دیکھنے کی عمر میں اپنے خوابوں کو ٹوٹتا دیکھا ہے، اور پھر اپنی ویران آنکھوں پر کوئی رنگدار خواب سجانے سے ہمیشہ ہی خود کو روکے رکھنے کی کوشش میں وقت سے پہلے خود کو بوڑھا ہوتے دیکھا ہے۔ وہ لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، وہ لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، پتا گرا تو درس فنا دے گیا مجھے۔ تیرے سیاہ دل کے تقدس میں، تیرے سیاہ دل کے تقدس میں آج کالے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ پتہ ہے جب کسی نے بچھڑنا ہو وہ ہم سے اجنبی لہجے میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو ہماری باتیں بھی عجیب اور ناگوار محسوس ہونے لگتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ ہمارا اچھا وقت ساتھ گزرا ہے لیکن ہمارا راستہ الگ الگ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم کو ایک دوسرے سے دور ہو جانا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہوتا ہے جو زندگی ہم سے چپ چاپ کر جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو چھوڑ جائے اور آپ کو اس سے نفرت ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ مسئلہ تو تب بنتا ہے جب اس کے چھوڑ جانے کے بعد آپ کو اس کے بجائے خود سے نفرت ہو جائے، اور یہ کیفیت جان لیوا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کسی ایک کو دل سے اتارتے اتارتے ساری دنیا دل سے اتر جاتی ہے۔ اس کی روح میری روح کے ساتھ بندھ گئی ہے۔ محبت کا تعلق روح سے ہوتا ہے، جسم تو بس ایک گواہی کا نام ہے۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک ورق پڑھ کر پوری کتاب ہی خود لکھ دیتے ہیں۔ میں ناراض نہیں ہوں، ہو ہی نہیں سکتا، بس دل خاموش ہو گیا ہے، بہت سناٹا سا پھیل گیا ہے اندر تک، نہ غصہ کرنے کا دل ہے، نہ شکوے کی تمنا، نہ ہی کسی چیز کی ضد، اور نہ ہی کوئی شکایت، اور ہو بھی کیوں جب وہ حق ہی چھوڑ دیا جو میں آپ پر اپنا سمجھتا تھا۔ تعلق ختم کرنے کا اختیار تھا ان کو بے شک، تعلق ختم کرنے کا اختیار تھا ان کو بے شک، پر وہ جو بنا رہے تھے وہ بہانے عجیب تھے۔
کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے خاموشی سے بیٹھے رہیں، یہی عزت نفس ہے۔ پتہ ہے میرا دل پھٹنے لائق تھا جب اس نے آخری لمحے کہا خوش رہو، اور میں نے کہا مجھے تمہاری دعا بھی نہیں چاہیے۔ محبت کے دعوے دار ہزاروں مل سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے دعا کرنے والا بندہ ملنا بڑا مشکل ہے۔ آپ سے رابطہ کرنے والے، آپ سے حال احوال پوچھنے والے ہزاروں ہوں گے، لیکن آپ کے لیے اللہ سے رابطہ کرنے والا، آپ کا حال اللہ کے سامنے بیان کر کے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر زندگی میں کوئی ایسا مل جائے تو اپنی زندگی اس کے نام کر دینا، کیونکہ وہ تمہارے اندر کی روشنی ہے۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ زندگی ایسے ہی خوبصورت نہیں ہوتی، اس کو خوبصورت بنانا پڑتا ہے، اس کو خود سجانا پڑتا ہے، دوسروں کے درد سمیٹ کر، دوسروں میں خوشیاں بانٹ کر، دوسروں میں آسانیاں تقسیم کر کے، دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیر کر، اور دوسروں کو دعائیں دے کر اور دعائیں لے کر اسے خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ عزتیں ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتی، یہ خدا کی طرف سے دیے گئے تحائف ہیں جو کسی خاص کو ملتے ہیں، ورنہ کوئی محل بنا کر بھی بدنام ہو جاتا ہے اور کوئی جھونپڑی بنا کر بھی معزز رہتا ہے۔ 3 ایسے راز اگر عورت ان پر عمل کرے گی تو مرد اسے محبت دینے لگ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھنا، اکثر عورت کی غلطی ہوتی ہے، وہ مرد کے ساتھ اپنی باتیں کرنے لگ جاتی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ مرد کے ساتھ وہ باتیں کریں جو اس کی دلچسپی ہے، جیسے مچھلی کو پھنسانے کے لیے اس کی پسند کا کھانا دیا جاتا ہے، ایسے ہی مرد کی پسند کی باتیں کریں، وہ آپ میں دلچسپی لینے لگے گا۔ دوسری بات، بلا وجہ مرد پر پابندیاں نہ لگائیں، اس سے مرد تنگ ہو جاتا ہے اور عورت سے دور ہوتا جاتا ہے۔ تیسری بات، مرد کو مرد کے کاموں میں اس کی مدد کریں، دلچسپی لیں، ان چیزوں سے وہ آپ کے قریب ہوتا جائے گا۔ یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ آخر میں میری دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے، آمین ثم آمین۔